چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے، اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں، اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں کہ جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں فقدان تھا، بٹ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دوز painful stories. This is the time to congratulate you and convey you what the international community feels about you. You have overnight earned their respect, grudgingly or otherwise, through your outstanding performance, which is unmatched in the annals of history of the world. اور یہ کوئی آپ نے آرام سے یہ گر نہیں سیکھے، دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور دن رات آپ نے محنت کی، اور وطن کے جذبے سے سرشار جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہماری آرم فورسز نے یہ جنگ لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں فرق کیا تھا دشمن اور ہمارے درمیان؟ ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کو جواب دیں گے، بہت سوچ سمجھ کر۔ دشمن نے اپنے حملے میں ان ننھے منھے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، یہ وہ عظیم پاکستانی بننے والی روحیں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے۔ دشمن نے ان معصوم بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہم نے، ان دلیر سپہ سالاروں نے دشمن کے جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو اوپر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا کر دشمن کے اوسان خطا کیے، اور ان کے ہوش گم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن کے لیے ہمارے جو جوان وطن کے لیے جان دے گئے، جان کی قربانی دی انہوں نے، قیامت تک ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی، اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔
نیول چیف بیٹھے ہیں، اس جستجو میں تھے کہ دوبارہ 1965 کا دوارکا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور اس شاندار فتوحات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن امن کو کبھی کوئی دشمن کمزوری نہ سمجھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شہداء کے خاندانوں کہ جو کہ کوئی احسان نہیں، فرض اولی ہے، ان کی کفالت کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ آج میں یہاں پر یہ بھی ایک واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دشمن کو کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، ختم ہو گیا، اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس امن کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہیں، مگر میں دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو دینا ہوگا، اور وادی کشمیر میں جو کشمیریوں کا لہو اس سے سرخ ہو چکی ہے، وہ تحریک آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گی کشمیریوں کی، جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آئیں اس کے لیے بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ وہ ایشو جو کبھی بھی دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ پہلگام کے حوالے سے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر ہندوستان نے پوری دنیا میں اپنی جگ ہسائی کی، اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک خول ہے، ایک بڑی طاقت کا اندر سے جھوٹ اور اندر سے کھوکھلا پن ہے، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا کی ایک جو اکثریت جو پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم نے کہا کہ آئیں ایک شفاف اور ایک ٹرانسپیرنٹ اس کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔